اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے۔ وہ بولے کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا پناہ خدا کی کہ ہوں میں جاہلوں میں سے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ حق تعالی شانہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں کہ احکام خداوندی میں تمسخر کرنے لگوں۔ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا۔ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے وجہ سے قتل کا قصہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی، اور اس کا دوسرا کوئی وارث نہیں تھا۔ یعنی یہ جو خلاصہ ہے ایک تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا، یعنی مطلب اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو اس کا ایک بھتیجا تھا، تو اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں جو ہے اس کو قتل کر دوں گا تو اس کا سارا مال، اس کو قتل کر دوں گا تو اس کا سارا مال میرا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا تو پھر تو پورا کے پورا مال اس کا ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ پھر جو ہے دوسرے پہ الزام لگاؤں گا تو اس کے پاس سے جو ہے دیت، مطلب جو کسی کے پر اگر خون کا الزام ہوا، یعنی وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے خون کیا، تو اس کی کیسے ہے، ایک تو یہ کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا یا سزا ملتی، اور دوسرا یہ رہتا ہے کہ وہ آدمی اس کو معاف کر دے، اور تیسرا یہ رہتا ہے کہ وہ اس کو کچھ بدلہ دے دے جس کی وجہ سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ مطلب قاتل جو رہتا اس نے کچھ اس کو جرمانہ دینا پڑتا، جو سامنے والے جو مانگیں گے اس حساب سے، اس کو دیت بولتے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس طرح سے کروں گا تو ایک تو اس کی پوری پراپرٹی میری ہو جائیں گی، اور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا تو بچی کچھ وہ بھی میری ہو جائے گی، داماد بن گیا تو پوری بیٹی کی پراپرٹی بھی اس کی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں پھر جو جس پہ الزام لگاؤں گا تو پھر وہ اس کے پاس سے جو اس کو جرمانے کے طور پر جو ملے گا وہ بھی سب میرا ہو جائے گا۔ تو اس کو اسے لالچ ہوئی اور اس نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ اس میں نیک لوگ جو ہے ایک الگ جگہ پر رہتے تھے، اور انہوں نے جو ایک اپنا ایک قلعے کی طرح سے ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، اور اس کا ایک دروازہ تھا جو دن میں کھولتے تھے، رات میں بند کر دیتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے چچا کو قتل کر کے ان لوگوں کے دروازے کے جو بڑا گیٹ تھا ادھر ڈال دیا، نیک لوگوں کے۔ اور پھر بعد میں صبح ہو کے رونا دھونا چلا پکارا چالو کر دیا کہ میرے چاچا کا کس نے تو مرڈر کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر بعد میں بولا کہ ہاں ان کے گیٹ کے پاس گرا ہوا تھا، ان لوگوں نے مارے بول کے ان لوگوں کے اوپر الزام لگانے لگا۔ پھر ماحول ایسا ہو گیا کہ ایک طرح تو وہ لوگ تھے جو اس گیٹ کے دروازے کے اندر رہتے تھے، نیک لوگ رہتے تھے، اور ایک تو ایسے لوگ تھے جو اس طرف رہتے تھے، جو بالکل مطلب اتنے زیادہ نیک نہیں تھے، جو الگ رہتے تھے اس طرف باہر جو رہتے تھے۔ ان لوگوں میں آپس میں جیسا جنگ کے جیسا ماحول بن گیا۔ پھر جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو لوگ بولنے لگے گائے کا اس کا کیا تعلق، وہ قتل ہو گیا، اس کا اور گائے کو ذبح کرنے کا کیا تعلق۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میں جو ہے دین کے معاملے میں مذاق نہیں کر سکتا، میں کوئی
جاہل انسان نہیں ہوں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے بولے اچھا ٹھیک ہے چلو گائے ذبح کرنے کا، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو گائے ذبح کرنے کا، تو گائے ذبح کرنے کے اتنے سے حکم سے خاموش نہیں بیٹھے، اور کیا کرنے کو لگے؟ ان کو پوچھنے لگے۔ کیا پوچھنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا گائے ذبح کرنے کا، اگر وہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کرتے تھے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ اس میں سوال کرنے لگے۔ کیا کیا سوال کرنے لگے؟ اس کے آگے کی آیتیں ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ خلاصہ تفسیر، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے اوسط میں، یعنی درمیان میں۔ سو اب زیادہ حجت مت کیجیے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو، یعنی دیکھنے والوں کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے۔ یہ باقی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ شانہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ، نہ تو ہل میں چلایا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو کہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری اوصاف بیان فرمائی۔ القصہ جانور تلاش کر کے خریدا، پھر اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کر دیا جاتا کافی ہوتا۔ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ خلاصہ تفسیر وہ یہ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی برات کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، یعنی اپنے چھٹکارے کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا
جس کو تم میں کے مجرم و مشتبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے۔ اس لیے ذبح بقرے کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے یعنی گائے کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک نذیر سے دوسرے نذیر کے انکار سے باز آ جاؤ۔ جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔